میڈم صاحبہ کا کہ انہوں نے یہ آج کا پروگرام 10 دسمبر کے حوالے سے منعقد کیا، جس کو ہیومن رائٹ ڈے کے حوالے سے یا انسانی حقوق کے دن کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ آج کے اس مجلس میں محترم آغا گل صاحب اور ثنا درانی صاحبہ، بایزید صاحب، کافی اور ہمارے دوست بیٹھے ہیں، احمد نواز صاحب اور جتنے بھی ہمارے کولیگز ہیں، سب کا نام لینا نہیں چاہتا، وقت کی کمی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے کہ جس نے بلوچستان میں انسانی حقوق کے سے متعلق کوئی کام نہ کیا ہو یا اس کے حوالے سے کوئی آگاہی فراہم نہ کیا گیا ہو۔ یہ سارے لوگ انسان اپنے ذات میں ایک انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں۔ ان کی محبت کا مجھ پر جو اعتماد یا جو توقعات ان کی سب کی وابستہ ہیں۔ ضیاء جان بھی باہر گئے تھے، بھی آ گئے، وہ جیسے دوست بھی۔ میں کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ یقیناً اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن ایک سوسائٹی میں چند افراد سے متعلق اس لیے بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ معاشرے میں لگتا ہے ایسے جیسے کوئی قیت الرجال ہے انسانوں کا۔ ایسے نہیں ہے۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے آغا گل صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں دیانتداری کے ساتھ؟ نہیں پڑھی کسی نے؟ میرے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آغا گل صاحب بہت اچھے، بلوچستان کی ثنا بلوچ سے زیادہ خوبصورت آواز آغا گل صاحب ہے۔ ہم بلوچستان کی سیاسی آواز ہیں، ہم بلوچستان کے انسانی حقوق کے حوالے سے آواز ہیں، ہم بلوچستان کے معاشی، معاشرتی، قدرتی وسائل کے حوالے سے بلوچستان کی آواز ہیں، لیکن بلوچستان کی دکھ، بلوچستان کے درد، بلوچستان کی خوبصورتی، بلوچستان کی حیا، بلوچستان کا ایمان، بلوچستان کی جرت، بلوچستان کی بہادری، بلوچستان کے روایات، پشتون ولی، بلوچ رواج، ان سب پہ اگر پڑھنا ہے تو آغا گل صاحب کی بڑی خوبصورت الفاظ میں تحریر کی ہوئی کتابوں کو، ناول، افسانے بہت ہی مشہور ہیں۔ اور یہی ایک ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں رہنے والے اپنے ہیرے جواہرات کی قدر نہیں کرتے اور جانتے بھی نہیں ہیں ان کو۔ یہ جس معاشرے میں اس طرح کی ابتری یا اس طرح کی کم علمی آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے ان کو کوئی انسانی حقوق نہیں دیتا۔ حقوق ان کو دیا جاتا ہے جن کو اپنے معاشرے کی اپنے اور اپنے اقدار کی جو ہے اس کو معلومات ہوں۔ آج کے دن کے حوالے سے آپ کو کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کا دن کیوں؟ ویسے لفظ کافی لوگ استعمال کرتے ہیں سیلیبریٹ، میں سیلیبریٹ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ ہم سیلیبریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ سیلیبریشن خوشی کیا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو آپ اچیو کریں، اس کو مکمل کریں تو پھر اس کی سیلیبریشن ہوتی ہے۔ تو اگر ایلیبوریشن کہیں، ایکسپلینیشن کہیں یا اس پہ گفتگو کہیں، بحث و مباحثہ کہیں 10 دسمبر کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے یہ دن کیوں مختص ہوا؟ انسانی حقوق کے حوالے سے یہ بہت اہم دن ہے۔ 1948 میں 10 دسمبر 1948 میں کوئی 50 کے قریب ممالک تھے جنہوں نے اس کو کہتے ہیں UDHR، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس۔ یہ یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس یہ اس وقت 1948 میں جو ہے یہ کوئی 50 کے قریب اس وقت ممالک ہوا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل دنیا میں کوئی 195 کے قریب ممالک ہیں۔ تو یہ 50 کے قریب ممالک تھے، انہوں نے متفقہ طور پر بیٹھ کر یہ کہا کہ انسانی حقوق بتدریج، میں اب تفصیل میں نہیں جاتا، اسکانی صاحب نے شروع کیا، ہمارے ڈائریکٹر صاحب تھے سوشل ویلفیئر کے، انہوں نے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے اس سے لے کے اس کے بعد بتدریج مختلف مذاہب میں، مختلف ریاستوں میں، مختلف علاقوں میں، قوموں میں انسانی حقوق اپنے شکل میں، اپنے مختلف اشکال میں پلتا پھولتا رہا، لیکن اس نے ایک ڈکلریشن کی، ہیومن رائٹس ڈکلریشن کی شکل فارملی یا رسماً جو ہے 1950s میں، اس وقت 48 میں جا کے اس نے حاصل کی۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی 30 کے قریب اہم انسانی حقوق سے متعلق چارٹر ہے اور اس پہ سب سگنیٹری ہیں۔ حکومت پاکستان جو ہے اس کنونشن پہ، اس ڈکلریشن کا پہ جو انہوں نے دستخط بھی کی ہیں، انہوں نے اس کی توثیق بھی کی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا، جس کا آغا گل صاحب نے ذکر کیا، میں سب سے زیادہ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہوں، ان کی بات بالکل سچ پر مبنی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا لفظ ہم نے اتنا استعمال کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کے پروویژنز کو ہم نے اتنا زیادہ ان کا ذکر کیا ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن کو خود ہمارے معاشرے میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کو کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ اسکول میں کلاس اول سے لے کر کلاس دوم تک
کون کون سے مضامین پڑھتے ہیں؟ صرف ہاتھ اٹھائیے گا تاکہ اچھا ہے، ثبوت رہے۔ آپ کو معاشرتی علوم پڑھایا جاتا ہے، جغرافیہ پڑھایا جاتا ہے، دینیات پڑھایا جاتا ہے، فزکس پڑھایا جاتا ہے، میتھ پڑھایا جاتا ہے، سائنس پڑھایا جاتا ہے، اور اگر آپ مختلف شعبوں میں جائیں پھر باٹنی، زیالوجی، سب کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اسکولوں میں انسانی حقوق پڑھایا جاتا ہے؟ یہ ہے اس معاشرے کا المیہ۔ ہم نے انسانی حقوق یہ نہیں ہے کہ انسان بے گھر ہیں ان کے لیے گھر بنانا، آپ اس عمل کو روکیں کہ انسان بے گھر ہونے سے بچ جائیں۔ انسانی حقوق یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت بے گھر ہوتی ہے اور اس کو آپ دارالمان پہنچائیں۔ یہ تو ایسے سمجھے کہ آپ بعد میں آپ کسی عورت کو بے گھر ہونے سے بچائیں، کسی بچے کو جاہلیت سے بچائیں، آپ کسی کو پیاس سے مرنے سے بچائیں، بھوک کے مرنے سے بچائیں۔ اور یہ معاشرے میں تبھی ممکن ہے جب انسانی حقوق کو ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑا موضوع کے طور پر نہ صرف پڑھایا جانا چاہیے بلکہ سمجھایا جانا چاہیے۔ جس معاشرے میں آپ کو ساری کیمسٹری پڑھائی جاتی ہو، سارا فزکس پڑھایا جاتا ہو، ساری میتھ پڑھائی جاتی ہو، لیکن آپ کو اس معاشرے میں انسان کی متعلق، اس کی آزادیوں سے متعلق، اس کی ترقی سے متعلق، اس کی خوشحالی سے متعلق، اس کی ریلیشن شپ، اس کے رشتوں سے متعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ، عقائد کے ساتھ، مذاہب کے ساتھ اگر اس کو نہیں پڑھایا جاتا ہے تو ایسے معاشرے انسانی حقوق سے، اور ایسے معاشروں کے حکمران بھی انسانی حقوق سے نابلد ہی آپ کو ملیں گے۔ کیونکہ میں کسی حکمران کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا۔ ہم نے جب معاشرے کے اندر 70 سال پاکستان کی تعمیر کی آزادی کو ہوئے ہیں، 70 سالوں میں ہم نے، آغا گل صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، اس نے سارا نچوڑ ان کا یہی تھا کہ 30-40 سال پہلے ہمارے شہروں پہ، میں بھی یہی بلوچ اسٹریٹ میں پیدا ہوا، یہیں پہ بڑا ہوا، تو میں اسکول پیدل جایا کرتا تھا۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ جس کو ہم مالی باغ کہتے تھے، اس طرف یہاں گھوڑوں کا ایک بہت بڑا اسٹیبل ہوا کرتا تھا، تو اس میں 2-4 بڑے پانی کے تالاب ہوا کرتے تھے۔ آج سے 30-40 سال پہلے مجھے یاد ہے میری ماں یا میری بہن یا کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ جا کے بالٹین میں کہیں سے پانی لیں۔ 30-40 سال پہلے ہم گھوڑوں، گدھوں، جانوروں کے لیے بھی پانی دستیاب تھا اور انسانوں کے لیے بھی، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کو، میرے خیال میں آپ کو اس کا علم ہوگا کہ بلوچستان کے اندر 52% لوگ وہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں، صاف پانی کے جو ہے اس سے پینے سے محروم ہیں۔ بلوچستان میں 66% بچے، اب جب میں ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا، دنیا بہت آگے نکل چکی ہے۔ ہیومن رائٹس، میرے FIA کے دوست نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ کچھ جنریشنز تھے، کچھ ایجز تھے، کچھ ایجز کے بعد ہیومن رائٹس ایوالو ہوا، لیکن ریسنٹلی 100 سال میں ہیومن رائٹس کے 3 جنریشنز، یعنی 3 generations of human rights have been developed۔ یعنی ہیومن رائٹس کو پہلا ایک جنریشن کا تھا جس کو کہتے تھے فرسٹ جنریشن آف ہیومن رائٹس، سیکنڈ ہیومن رائٹس، اور تھرڈ جنریشن یا تھرڈ جنریشن ہیومن رائٹس۔ اب تھرڈ جنریشن ہیومن رائٹس کا تو ہم یہاں بات ہی نہیں کر سکتے پاکستان میں، اور بالخصوص بلوچستان میں۔ جس طرح آغا صاحب نے کہا کہ برانڈنگ والی بات ہو رہی ہے، تو یہ فرسٹ جنریشن ہیومن رائٹس کی باتیں تھیں، جہاں پر یعنی جس میں 1948 میں ہیومن رائٹس کے ڈکلریشن کے 5 اہم، میں آپ کو اس کے جو انسانی حقوق کے حوالے سے آرٹیکلز ہیں یا شک ہیں وہ اگر آپ کو بتاؤں، اس میں یہی ہے کہ جی